لقمان کی ایک نصیحت تو اپنے بچے کو یہ تھی کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی ہو ہی نہیں سکتی کوئی اور۔ شرک سب سے بڑا ظلم، گناہ باقی بھی ظلم ہے، چوری بھی کرنا، بدکاری کرنا، کسی کا حق غصب کر لینا، کسی کو گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور دیگر گناہ، یہ سارے گناہ ہیں، یہ سب ظلم ہیں۔ لیکن ان تمام مظالم میں سے سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا ہے، اور آج کے دور میں اس مسلمانوں میں بھی اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے تو غیروں کے نام کی نظر و نیاز ہے، غیروں کے نام کے سجدے ہیں، غیروں کے سامنے جھکنا ہے، کوئی زندہ کے سامنے جھکتا ہے، کوئی مردہ کے سامنے، کوئی کسی پیر کے جوتے کے سامنے اور کسی اور چیز کے سامنے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا ہے، اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر میری اور آپ کی زندگی میں کسی بھی موڑ پر ہم شرک کر بیٹھے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نیک ہوں، بڑا نیک عمل کرنے والا ہوں، وہ رتی برابر ظلم شرک آپ نے کیا، اللہ اس قدر ناراض ہوا کہ زندگی کے نیک اعمال سب ضائع ہو گئے۔ تو دوسری نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ میرے بیٹے تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی جلوتوں کو، خلوتوں کو پاک صاف کرنا ہے، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو میں پوشیدہ طور پر گناہ کر رہا ہوں، یہاں مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، پھر ہو وہ چٹان میں کسی، یا آسمانوں میں، یا زمین کی تہوں میں، تو یأت بها اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، وہ اللہ تو بڑا باریک بین ہے اور ہر معاملے میں ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خبردار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب انسان خاص کر مجرم کے گناہ اس کے سامنے آئیں گے نا، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے، تو پھر تعجب کرے گا یہ مجرم ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کو دیکھ کے کہے گا ہیں اس میں سب کچھ ہی درج ہے، نہ کوئی چھوٹا اس نے گناہ میرا چھوڑا اور نہ کوئی بڑا گناہ، ہر چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ اس کے ہی عمل ہوں گے جو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اس کو سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ اور جرم کیا ہوگا وہ بھی اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ تو لقمان نے یہی اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، میرے بیٹے گناہ نہیں کرنا، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، نہ مکان میں نہ صحرا میں، کسی بھی جگہ پر اپنے رب کو یہ نہیں سمجھنا کہ میرا رب مجھے کون سا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے ایک اور مقام پہ ہمیں بھی سمجھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
اگر تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر 5 ہوتے ہو تو چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم ہو تب بھی رب ساتھ ہے، اس سے زیادہ ہو تو تب بھی تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب تمہارے اعمال کو جانتا نہیں ہے، یہ تو بے عقلوں کا کام ہے۔ جنہوں نے اپنی عاقبت برباد کرنی ہوتی ہے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں۔ تو لقمان نے کہا تھا بیٹے ہر دم اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانا۔ پھر اگلا واز کیا کیا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنی ہے، نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور نماز کے متعلق تو اللہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے، سب سے زیادہ تاکید اللہ نے نماز کے بارے میں فرمائی ہے مجھے اور آپ کو۔ اور وہ مجرم جو جہنم کی آگ میں جائیں گے، سوال ہوگا نا ان سے کہ تم جہنم کی آگ میں کیوں آ گئے، کیا سبب بنا تمہارا جہنم کی آگ میں آنے کا؟ دنیا میں تو تم مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سب جو ہے وہ معاملات تمہارے رہن سہن سارا مسلمانوں کے ساتھ تھا، آخر سبب کیا بنا کہ جہنم کی آگ میں آ گئے؟ تو اس وقت مجرم کیا کہیں گے؟ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں سوال کریں گے جنتی مجرموں سے، پوچھیں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر، آخر کیا وجہ بنی کہ ہم جنت میں اور تم جہنم میں، اتنا بڑا تضاد کیوں ہوا؟ تم بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان تھے، لیکن آج ہم جنت کی بہاروں میں اور تم جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہو۔ تو سب سے پہلے مجرم کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق یہ تھا کہ تم نماز پڑھنے والے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم کہتے تھے اللہ اکبر، اب کاروبار کریں یا نماز پڑھتے نہیں۔ مسجد میں دیکھ لیں تعداد کس قدر ہوتی ہے، اور یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ اس محلے میں نا یہ جہاں پہ بلال مسجد ہے، کم از کم 4 بلاک میں 4 یا 5 مسجدیں ہیں۔ آپ نمازوں کے ٹائم پہ جا کے ذرا دیکھ لیں کہ کس قدر تعداد، 1 صف یا 1.5 صف بڑی مشکل سے ہوتی ہے، 1 صف یا 1.5 صف، اور صبح کے وقت تو اس سے بھی کم تعداد ہے۔ حالانکہ اب تو صبح کی نماز کا کسی کو بہانہ نہیں ہونا چاہیے، 6:05 پہ آج کل یہاں پہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس سے بڑی لمبی رات بھی کوئی اللہ دے سکتا ہے؟ تو جو اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہے، یہ سب سے عمدہ موقع ہے، اللہ نے جو یہ موسم عطا کیا ہے اس میں اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ اگر فجر کی نماز سے ہمیشہ کے لیے غفلت کا ہی شکار رہے نا تو پھر کامیابی نہیں مل سکے گی، پھر فلاح نہیں پا سکو گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن ایمان والے۔ اللہ جی کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر اللہ نے صفت کیا بیان کی؟ فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو وارث ہیں، یہی تو وارث ہیں۔ اللہ کس چیز کے وارث اور کہاں کے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس،
وہ جو ہم نے فردوس کو تیار کیا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت فردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، نمازوں کی حفاظت کرتے رہے، ایک ایک نماز کی نگرانی کرتے رہے، کہیں نماز کا وقت نہ ضائع ہو جائے، کہیں جماعت نہ چلی جائے، اللہ اکبر، کہیں جو ہے نا وہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، بس آگے بڑھ بڑھ کے نمازوں کی نگرانی کرنے والے، اللہ فرماتے جب جنت فردوس میں داخل ہوں گے نا، پھر ہمیشہ کے لیے ہی جائیں گے، اللہ ان کو نکالے گا نہیں۔ اللہ اکبر، کہ اب اوروں نے بھی آنا ہے، تم فردوس کا ٹھکانہ ختم کرو یہاں سے اور کہیں اور شفٹ ہو جاؤ، نہیں، اللہ فرماتے ہم فیہا خالدون، یہ جنت فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کبھی کبھار نماز پڑھنے والے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں کہ ہم صبح کی پڑھ لیں، مغرب کی پڑھ لیں، بس یہی کافر ہے، تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہوتی، ساری نماز میں ادھر ادھر ہی توجہ، حاضر جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، نہ دل سے نہ دماغ سے متوجہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے مفسرین نے کہ اللہ اکبر، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جب موقع بنا اللہ اکبر تب پڑھ لی، اور جو ہے نا وہ جب چاہا چھوڑ دی۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو جہنم کی آگ میں جب یہ جائیں گے نا بے نمازی، تو پھر کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم لوگوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، فضول بحثوں میں بس اپنا وقت گزارتے رہے، وکنا نکذب بیوم الدین، جزا سزا کی ہمیں کوئی اس دن کی، قیامت کے دن کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں تھی، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اللہ ان کے بارے میں کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو کسی کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ ہمارے ذہنوں میں جو یہ بات ہے نا اللہ اکبر کہ فلاں بخشوا لے گا، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، آپ نے ہاں یقینی طور پر کرنی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی سفارش کریں گے، سب سے بڑی شفاعت کا حق ملے گا، تو آپ کو یعنی محمد مصطفیٰ کو ہی ملے گا۔ لیکن اس پر بھی تو توجہ دو، اللہ کہتے بے نمازیوں کو کسی کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی، ما تنفعہم شفاعت الشافعین۔ اسی لیے فرمایا تھا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، ایک تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تیرے ٹکڑے ہو جائیں، تجھے جلا دیا جائے، یہ سب کچھ گوارا کر لینا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی تھی آپ نے؟ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، ابو درداء کبھی بھی فرضی نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، فرضی نماز۔ اور آج تو ہم ایک نماز، یہاں پہ تو ایک نماز کا ذکر ہے، ہم تو نماز سے مسلسل غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ اکبر، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے اور اس زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے، اس لیے نمازی بنو، بے نمازی نہ رہو۔ اللہ اکبر، اگر کلمہ اللہ نے عطا کیا، یہ دین عطا کیا ہے، یہ سب سے عمدہ بہترین اللہ نے آپ کو اسلام عطا کیا ہے، تو پھر نمازی بنو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا پابند رہنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔
اللہ اکبر. جیسے لقمان نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو, اور یہ ہمیں تربیت اپنے بچوں کی کرنی چاہیے, کیونکہ دوست احباب اللہ اکبر سوسائٹی آج کل ایسی ہے, لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر الٹ پلٹ ہی باتیں ہوتی ہیں, ساری جو ہے نا وہ فحاشی اور بے حیائی پر مبنی ہی باتیں ہوتی ہیں. آپ اپنے بچے کی تربیت کریں. بچے بیٹا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے نا, اللہ اکبر دوسروں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی, تو نے وہاں اللہ کا پیغام دینا ہے, وہاں نیکی کا جو ہے نا وہ اس کی ترغیب دینی ہے, وہاں ان سے برائی سے ان کو روکنا ہے. اور یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے جو ہمیں قرآن پاک میں جس کا ذکر کیا, فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, لوگو اے لوگو محمد مصطفیٰ کی امت کے لوگو تم بہترین امت ہو. اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم بہترین امت تو ہیں, اللہ اکبر نماز خود بھی پڑھنی ہے لیکن دوسروں کو ترغیب نہیں دینی. یہ لگے رہیں جہاں پہ لگے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینے والے اور برائیاں کرنے والے, ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو منزلہ جہاز ہو, چل رہے, اللہ اکبر سمندر میں دریا میں کشتی چل رہی ہے, جہاز چل رہا ہے. آپ نے فرمایا نیچے والے پورشن والے وہ بار بار اوپر والوں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کچھ پانی دے دو. اللہ اکبر جب انہوں نے دیکھا نا ان کے تیور بدلے ہوئے نیچے والوں نے, انہوں نے کہا کہ یار پانی تو ہمارے قریب ہے, ہم بار بار ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, وہ بھی ہم سے تنگی محسوس کرتے ہیں, تو پانی تو ہمارے قریب ہے, کیوں نہ ہم سوراخ کریں اور پانی حاصل کر لیں. آپ نے فرمایا اگر وہ سوراخ کریں گے خود بھی ڈوب جائیں گے, اوپر والوں کو بھی ڈوبا دیں گے. اللہ اکبر, ان کے بھی ڈوبنے کا ذریعہ بن جائیں گے, دونوں ہلاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا نیکیاں کرنے والے اور برائیاں کرنے والوں کی مثال ہے. اگر نیکیاں کرنے والے کہنا کہ یار لگے ہوئے ہیں, جہاں لگے رہنے دو ان کو, اللہ اکبر برائیوں پر لگے ہوئے لگے, میں نماز پڑھوں, میں سچ بولوں, میں حق کی بات کروں, میں قرآن پڑھوں, میں نیکی کا کام کروں, ان کو لگے رہنے دو. آپ نے فرمایا دونوں ہی ہلاک ہو جائیں گے. جب اللہ کا عذاب آئے گا نا دونوں ہی ہلاک ہو جائیں گے. اور ایک حدیث بھی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے, میری امت کے لوگوں تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے, برائی سے تم روکتے رہو گے, اور جب تم نے یہ کام چھوڑ دیا نا, نیکی کا حکم نہ دینا, برائی سے نہ روکنا, جب تم نے یہ کام چھوڑ دیا, آپ نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا. اس عذاب کو ٹالنے کے لیے اللہ اکبر کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے, تم اللہ سے التجائیں کرو گے, مناجات کرو گے, دعائیں کرو گے, اللہ یہ عذاب ٹال دے, اللہ اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دے, اس پریشانی کا اللہ خاتمہ کر دے. آپ نے فرمایا تم دعائیں کرو گے, لا یستجاب لکم, تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں. اللہ اکبر, جب تم نیکی کا حکم دینے سے رکے رہو گے, برائی سے منع نہیں کرو گے, تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے. فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے تو وہی ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, خود بھی نیک بنتے ہیں, پھر آگے لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں. اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک
उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के खैर खा होते हैं। यामुरूना बिल मारूफी, नेकी का हुक्म देते हैं। यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से मना करते हैं। युकीमून सलाता, नमाज कायम करते हैं। वयुतून ज़काता, ज़कात अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह रसूल की इताअत व फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये हैं वो लोग के अनकरीब अल्लाह इन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। नेकी का जब हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे, अल्लाह रहमतें फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर व बरकतें अता फरमाएगा। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते मेरे नेक बंदे दो वो हैं, ताइबूना तौबा करने वाले, अल आबिदूना इबादत करने वाले, अल हामिदूना हमद करने वाले, अस्साइहूना रोजे रखने वाले, अर राकिऊना रुकू करने वाले, अस्साजिदूना सजदे करने वाले, अल आमिरूना बिल मारूफी नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर बुराई से मना करने वाले, वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह अल्लाह की हद्दों की हिफाजत करने वाले, अल्लाह के हुक्मों पर पहरा देने वाले। फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, ये हैं ईमान वाले। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, इन ईमान वालों को आप जन्नत की बशारत सुना दें। इनके लिए है जन्नत की बशारत। तो ये हमें अपने आप भी खुद भी ये काम करना चाहिए और अपनी आल औलाद को, अपने बच्चों को भी इसका हुक्म देना चाहिए। जैसे लुकमान ने कहा था मेरे बेटे नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज कायम करनी है और नेकी का हुक्म देना है, बुराई से मना करना है। और फिर साथ अगली नसीहत और अगला वाज क्या था? वस्बिर अला मा असाबका, बेटा ये काम जब तू करेगा ना, लोगों को नेकी से हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, मना करेगा, फिर इस पर बातें सुनना पड़ेंगी, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर दुख आएंगे, फिर मसाइब का सामना करना पड़ेगा, उस पर फिर सब्र करना है। अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर की, जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये सारे इंसान खसारे में मुब्तला है। हाँ, खसारे से, नाकामी से बचने वाले कौन है? आमनू, जो ईमान लाते हैं, अमिलुस सालिहात, नेक अमल करते हैं, वतवासौ बिल हक, हक की तलकीन करते हैं, वतवासौ बिस सब्र, और जब मुसीबत हक की तलकीन करते हैं, फिर दुखों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर एक दूसरे की को सब्र की भी तलकीन करते हैं। अल्लाह अकबर, डोलना नहीं है, परेशान नहीं होना, इस पर सब्र करना है। देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया? वस्बिर अला मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइश शम्सि व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारस सुजूद। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों की बातों पर आपने सब्र करना है। फस्बिर अला मा यक़ूलून, जो ये बातें करते हैं उस पर आपने सब्र करना है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइश शम्सि व क़ब्लल गुरूब, और अपने रब की तस्बीह बयान करते रहना है, सूरज के तुलू होने से कबल भी और सूरज के तुलू गुरूब होने से कबल भी, व मिनल लैली, और रात की घड़ियों में भी आपने अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, और नमाजों के बाद भी आपने अपने रब की तस्बीह बयान करनी है। जब तस्बीह बयान करेंगे ना आप, तो फिर आपको सब्र का अल्लाह मौका अता फरमाएगा, सब्र में मुआवनत अता फरमाएगा। और सब्र किसके लिए करना है? फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, अपने रब के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए आपने सब्र करना है। तो लुकमान ने भी अपने बच्चे को यही कहा, बेटा
जब तू दावत का काम करेगा, नेकी का हुक्म देगा, बुराई से अपने दोस्तों को रोकेगा, तो उस पर फिर तुझे ताने भी सुनना पड़ेंगे, परेशानियां भी आएंगी, दुख और मसाइब भी आएंगे, लेकिन सब्र करना है। इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, सब्र ऐसे मौके पर करना, ये तो बड़ा हिम्मत का काम है। हिम्मत का काम, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वही सब्र करते हैं। और अगली नसीहत हजरत लुकमान ने अपने बेटे को क्या की, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। ऐ मेरे बेटे, वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, अपने रुखसारों को लोगों के सामने फुलाना नहीं है। क्या मतलब? तकब्बुराना अंदाज इख्तियार नहीं करना, मुतकब्बिर बन के जिंदगी नहीं गुजारनी। अल्लाह अकबर। और जमीन पर चलना है तो बड़ा नरमी के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ, अल्लाह अकबर, बड़े आराम और सुकून और वक़ार के साथ चलना है। अल्लाह अकबर। ये हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि अपने रुखसारों को फुलाना नहीं है लोगों के सामने, और जमीन पर चलना है तो बड़े आराम के साथ चलना है। यही नसीहत हमें अपने बच्चों को करनी चाहिए। जहां आप उनको नमाज सिखाएं, जहां आप उनको अल्लाह अकबर तौहीद सिखाएं, जहां आप उनको अल्लाह का तारुफ करवाएं, जहां आप उनको रसूलुल्लाह का तारुफ करवाएं, वहां उनको लोगों के सामने बात करने का तरीका और सलीका भी सिखाएं। लोगों के साथ पेश कैसे आना है ये तरीका भी बताएं। लोगों के साथ उठना बैठना कैसे है, अल्लाह अकबर, ये तरीका भी सिखाएं। लुकमान अपने छोटे से बेटे को कह रहे हैं, ला तुसाइर खद्दका लिन्नास, मेरे बेटे, मुतकब्बर बन के जिंदगी नहीं गुजारनी, तकब्बुराना अंदाज इख्तियार नहीं करना, और जब जमीन पर चलना है तो अकड़ के नहीं चलना, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकब्बुर, अल्लाह कहते अल किबरियाउ रिदाई, तकब्बुर तो मेरी चादर है, चादर, जो मेरी चादर को हाथ डालेगा और खींचने की कोशिश करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं उसको जलील और रुसवा कर दूंगा, मैं उसको जहन्नम की आग में फेंकूंगा। बहुत सारे मुतकब्बिर लोगों के तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है ना, अल्लाह अकबर। उनमें से एक फिरौन भी था जो कहा करता था, आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मुझसे ऊंचा और बुलंद रब कोई नहीं हो सकता। मूसा जब आए ना उसके पास, अल्लाह अकबर, तारुफ करवाया अपने रब का, तो कहने लगा मुझे नहीं तेरी सब बात की समझ आ रही। मा रब्बुल आलमीन, तू बार बार रब्बुल आलमीन कहता है, रब्बुल आलमीन कौन है, रब्बुल आलमीन क्या चीज है, मैं नहीं जानता। तो हजरत मूसा कहने लगे, रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा इन कुनतुम मूक़िनीन, रब्बुल आलमीन वो है जो आसमानों का रब है, जमीन का रब है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनका रब है। अल्लाह अकबर। अगर तू ईमान लाने वाला है, यकीन करने वाला है, तो अपने लोगों को, सामने बैठे हुए लोगों को कहने लगा, अला तस्तमिऊन, ताज्जुब से, तुम इसकी बात सुन रहे हो, ये क्या कह रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो हजरत मूसा कहने लगे, रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, रब्बुल आलमीन वो है जो तुम्हारा भी रब है, तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। तो कहने लगा, मैं किसी और माबूद को नहीं जानता। ऐ मूसा, अगर तू बार बार ये कहने से बाज ना आया तो मैं तुझे कैद खाने में डाल दूंगा। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया सूरतुल क़सस में, कहने लगा अपने वजीर को, कहने लगा, या हामान औक़िदली या हामान अला तीन, ए हामान, अल्लाह अकबर, मेरे लिए जो है ना वो ईंटें तैयार कर और फिर महल बना, मैं उस महल के ऊपर चढ़ के जरा आसमान तक, यानी बुलंदी तक लेके जाना, मैं उस महल के ऊपर चढ़ कर जरा देख के आऊंगा कि मूसा का रब कहाँ रहता है। लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, अल्लाह अकबर, मैं झांक के आऊं कि मूसा का रब कहाँ रहता है। अल्लाह कहते, जब उसने सब हद्दे क्रॉस कर दी ना, वस्तकबरा हुआ व जुनूदुहु फिल अर्दि बिगैरिल हक़ व ज़न्नु अन्नहुम इलैना ला
يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے بھی تکبر کیا، اس کے لشکروں نے بھی تکبر کیا۔ اخذناہم فی الیم، ہم نے ان تمام کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا، تکبر کرنے والوں کا اللہ کہتے انجام کیسا ہوا۔ اور سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا جب موسیٰ کو اللہ نے پار لگایا نا اس سمندر سے اور ان کے ساتھیوں کو، اللہ اکبر، پیچھے سے یہ فرعون نہیں پہنچے، فرعون اپنے لشکروں سمیت پہنچا، کہنے لگا دیکھو سمندر پر بھی میرا کنٹرول ہے، میرے آنے سے پہلے پہلے یہ سارے راستے بن گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل انا من المسلمین الآن وقد عصیت وقد كنت قبل من المفسدین۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرعون پہنچا بڑی سرکشی کے ساتھ، اس نے اللہ اکبر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا، آگے گیا نا تو اللہ نے حکم دے دیا پانی کو کہ اس کو غرق کرنا ہے، تباہ کرنا ہے اس کے لشکروں سمیت۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق، جب پانی کی ایک لہر اس کی طرف آئی نا، وہ متکبر شخص جو کہتا تھا موسیٰ کا رب کہاں رہتا، میرے لیے محل بناؤ میں چڑھ کے دیکھ کے آؤں کہاں بستا ہے وہ، اللہ اکبر میں سب سے بڑا رب ہوں، جب ایک لہر پانی کی آئی نا کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں موسیٰ کے اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، اللہ اکبر میں اس پر جو ہے نا وہ یقین کرنے والا بن گیا۔ آگے سے اللہ نے فرمایا آل-آنا، اب مانتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا متکبرانہ زندگی گزار کے آیا ہے، بڑا تکبر کرنے والا تھا، اب تیرے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہاں جب تو مر جائے گا نا سمندر کو ہم کہیں گے تیری لاش کو باہر پھینک دے، اللہ فرماتے اس لاش کو بھی ہم رکھیں گے تو لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر۔ آج تو ہم نے اس کو بھی تفریح کے طور پر لیا ہے نا، فرعون کی لاش کو بھی تفریح کے طور پر لے لیا، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم رکھیں گے تو لوگوں کی عبرت کے لیے۔ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک قارون تھا، اللہ اکبر، اللہ کہتے اللہ نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا، اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی۔ لوگوں نے سمجھایا قارون کو لا تفرح، اے قارون تکبر نہ کرنا، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کہنے لگے ان غریبوں پر خرچ کیا کر، یہ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے نا، جیسے رب نے احسان تجھ پر کیا ہے تو بھی ان لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کر۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کہتے ہو رب کا فضل ہے، تم کہتے ہو رب کا احسان ہے، یہ سارا خزانہ یہ سارا مال و دولت مجھے ملا ہے تو میرے علم کی بدولت، میرے ہنر کی بدولت مجھے ملا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خرج علی قومہ فی زینتی، اس کے بعد تکبرانہ انداز سے بڑا فاخرانہ لباس پہن کے باہر نکلا، پورے ٹھاٹھ اور باٹ کے ساتھ۔ دنیا دار لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے، یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ یہ سورۃ القصص میں اللہ نے ذکر کیا ہے یہ بڑا نصیبے والا ہے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہی مال ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، جب وہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، کر و فر کے ساتھ نکلا، بڑی تکبرانہ انداز کے ساتھ نکلا، اللہ اکبر، فاخرانہ لباس پہن کے نکلا۔ خسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔
دھنسا دیا. فرمایا اس وقت جب ہم دھنسا رہے تھے نا، کوئی اس کا لشکر اس کی مدد کو نہ پہنچا، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا اور نہ ہی اللہ اکبر کوئی لشکر اس کے قریب آیا اس کی مدد کرنے کے لیے. تو تکبر کا یہ انجام ہوتا ہے. آخرت بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ اکبر عاجزی کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے والے ہیں. آخرت بھی ان کے لیے ہے. حضرت لقمان نے کہا تھا، بیٹا لوگوں کے سامنے اپنے رخساروں کو پھلانا نہیں ہے، تکبرانہ انداز اختیار نہیں کرنا. زمین پر چلنا ہے تو بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، تکبرانہ چال نہیں چلنی اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے ناپسندیدہ آواز اللہ کے ہاں گدھے کی آواز ہے. اگر بہت زیادہ اونچی آواز اگر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتی اور فضول آواز اگر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتی تو گدھے کی آواز ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کا ہینکنا سنو نا تو اس وقت پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اس وقت گدھے کو شیطان نظر آتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس وقت اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہم انی اسالک من فضلک، کیونکہ مرغ کو جو ہے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ نصیحتیں تھی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو. ہمیں بھی اپنے بچوں کو شفقت کے ساتھ پاس بٹھا کے یہ واز کرنا چاہیے، یہ نصیحتیں کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن جہاں ہم جنت میں جائیں وہاں ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو لوگ مومن بنتے ہیں اور پھر اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جنت میں ہم ان تمام کو جنت کے اندر اکٹھا کر دیں گے. لیکن تربیت کریں گے، نیکی پہ لگائیں گے اپنی اولاد کو، تو تب جنتوں میں اکٹھ ہوگا. اللہ ہم سب کو ان باتوں اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.